1920 کی تحریک خلافت چلی، اور تحریک خلافت کا حال یہ تھا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ انگریز ہل کے رہ گئے۔ بھارت کے مسلمان جانتے ہیں، یہ بھی ہمیں ایک طرح سے حسن ظن ہے کہ شعبانوں کی تحریک اور تحریک خلافت ان جیسی تیسری تحریک اس صدی میں نہیں چلی، ہلا کر رکھ دیا انہوں نے۔ راجیو گاندھی کا دور، اس سے پہلے انگریزوں کا دور، یہ سب جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہوا۔ 1920 کی اس تحریک خلافت کی ناکامی بظاہر جو ہوئی اور گاندھی جی نے اعلان کر دیا، اس نے بر صغیر پہ بہت اثر ڈالا۔ یہ اصل میں کیا تھا؟ ترکوں کی خلافت بچانے کا تو بظاہر ایک عنوان تھا جو 1924 میں کمالی حکومت نے توڑ دی، ختم کر دی، اور حقیقت اس کی یہ تھی کہ انگریز ہندوستان کو چھوڑیں۔ تعلیمی ادارے ایسے افراد پیدا کرتے رہے جنہیں گوروں سے پھر عشق محبت شروع ہو گئی۔ علی گڑھ سے نکلنے والے جتنے حضرات تھے، الا ماشاء اللہ کچھ کو چھوڑ کے باقی پوری طرح انگریزوں کے رنگ میں رنگے، ٹائی، سوٹ، کوٹ، پینٹ، چیئرز، ٹیبلز، سارا معاشرتی نظام انہوں نے اس طرح سے تبدیل کیا اپنے گھروں کا اور خاندانوں کا، جیسے انگریزوں کی محبت کسی نے گھول کے پلا دی۔ نہ مثال سمجھ میں آئی ہو تو قرآن کھولیے، اللہ نے فرمایا کہ سامری نے جو بچھڑا بنایا تھا اس کی محبت ان یہودیوں کے دلوں میں گھول کے ڈال دی گئی تھی۔ تعویذ گھول کے پلاتے ہیں نا عشق اور محبت میں۔ یا ہمارے ہاں تو بھٹو صاحب اس کی مثال تھے، جب وہ آئے تھے وزیر اعظم بنے تھے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کھول کے ڈال دی گئی تھی۔ یا اتنا پیچھے کیا جانا ہے، عمران خان صاحب ہمارے موجودہ وزیر اعظم، نوجوان نسل جس طرح ان پہ مری ہے اور جس طرح اس نسل نے ان کو اپنا رہنما مانا ہے، اور ان کے جلسے سن 11 سے لے کے اور ابھی قریب کے دور تک جیسے اس شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں کسی نے گھول کے ڈال دی، یہی حال تھا۔ اور 1920 کی تحریک خلافت، اس کا اثر مسلمانوں پہ بڑا شدید ہوا، اور وہ تحریک جو شروع ہوئی تھی ترکوں کے لیے اور ان چیزوں کے لیے، مسلمان مفکرین اور دماغ اس طرف کو چلے کہ کس طرح مسلمانوں کا عروج ہو سکتا ہے اور کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ دیوبند کا تو قصہ آپ نے سنا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دیوبند کے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چند کتابیں پڑھنے پڑھانے والے ہو جائیں تو وہ دیوبند کے مقصد کو نہیں سمجھے۔ میرے استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہم نے مدرسہ بنایا ہے 57 کی جنگ آزادی کا بدلہ لینے کے لیے۔ یہ سب چیزیں آپ کو ملیں گی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جملے اور یہ تاریخ مولانا مناظر احسن گیلانی کی تحریرات میں۔ مولانا مناظر احسن گیلانی وہ علم کے کٹھلے، انہوں نے علم حاصل کیا تھا حکیم برکات احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جن کے پڑپوتوں سے ہم نے کراچی سے لائبریری خریدی ہے، اس خاندان سے، اور انہوں نے پھر دیوبند آ کے پڑھا تھا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے باتیں کی۔ یہ وہ تحریک ہے جو آگے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ آئے، اور پھر مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کیا، ریشمی رومال کی تحریک وغیرہ، یہ سارا وہ
وہ سارا وہ بیان ہے۔ جتنے مسلمان مفکرین اس زمانے میں پیدا ہوئے ان میں بڑی نمایاں ہستی مولانا ابوالکلام آزاد کی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ ڈول ڈالا کہ کس طرح مسلمانوں کو دوبارہ اٹھایا جا سکتا ہے، کیا کام کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک جگہ منتخب کی، وہ خود صاحبزادے تھے، ان کے والد بہت بڑے پیر تھے، پیسے کی بھی کوئی ایسی زیادہ مسئلے نہیں تھے، اور مولانا نے الہلال رسالہ نکالا۔ مولانا کا الہلال رسالہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں حدیث پڑھاتے تھے، اور یہ بھی پڑھاتے تھے، توجہ دلاتے، پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تدریس، مطلب توجہ دلاتے تھے اپنی شاگردوں کی، یہ دیکھو مولانا نے کیا، یہ دیکھو مولانا نے کیا آج اداری، یہ مولانا نے آج کیا لکھا ہے۔ اور آخر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تاریخی جملہ کہا مولانا آزاد کے بارے میں کہ ہم لوگ جہاد کا سبق بھول چکے تھے، اس نوجوان نے ہمیں یاد دلایا۔ لیکن مولانا آزاد پھر وہ مراحل گزرے، پھر افغانستان کی ہجرت، یہ سب کچھ، تو ایک طرح سے وہ سمجھ گئے کہ جس درجے میں اب مسلمان پہنچ گئے ہیں، اب اس کو امت کو اٹھانا دوبارہ یہ اب امکانات میں سے نہیں رہا۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی انتشار، فتنہ اور فساد کسی چیز کے بھی خاموشی سے علیحدگی اختیار کی، اور انہوں نے کانگریس کو جوائن کر لیا۔